الحمدللہ ولی والصلاۃ علی نبی اما بعد۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح سلامت رکھے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں وضو کا پریکٹیکل طریقہ یعنی عملی طریقہ کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وضو کی فضیلت کیا ہے اس کے تعلق سے آپ کو معلوم ہوگا، اگر نہیں معلوم تو ہمارے چینل ہی میں ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، احادیث کی روشنی میں نے وضو کی فضیلت بیان کی ہے، آپ اسے ضرور سن لیں۔ اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں وضو کا عملی اور پریکٹیکل اور آسان طریقہ بیان کروں گا۔ تو وضو کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے آئیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جب وضو کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ وضو کی نیت کر لیں۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی دل میں آپ طہارت کی نیت کر لیں اور آپ وضو شروع کر دیں۔ وضو شروع کرنے سے پہلے آپ مسواک کر لیں۔ مسواک کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز جو مسواک والے وضو کے ساتھ پڑھی جائے وہ نماز بغیر مسواک والے وضو کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز سے 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ تو اس سے آپ مسواک کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس مسواک نہیں ہے اور عام طور سے لوگوں کے پاس ہر وقت مسواک اویلیبل نہیں ہوتی، تو آپ کلی کرتے وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے مسوڑھوں اور اپنے دانتوں کو مانجھ لیں تاکہ جو منہ کی رطوبتیں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اب آپ اپنا وضو شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں، اس طرح کہ پوروں کے بیچ والے حصوں تک بھی پانی پہنچ جائے۔ 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، اس کے بعد کلی کریں۔ کلی دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور 3 مرتبہ آپ کلی کریں، اور کلی اس طرح کریں کہ منہ کے ہر پرزے تک پانی پہنچ جائے، اور اگر آپ روزہ دار نہیں ہیں تو غرارہ بھی کریں۔ اس طرح آپ 3 مرتبہ اچھی طرح کلی کریں۔ کلی کرنے کے بعد آپ اپنے ناک میں پانی چڑھائیں، دائیں ہاتھ سے اپنے ناک کے اندر پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے اپنی ناک کو چھین کے، اگر ناک کے اندر رطوبت ہے تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنے ناک کو صاف کریں۔ 3 مرتبہ آپ ناک صاف کر لیں اچھی طرح۔ اگر روزہ دار نہیں ہیں تو ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کریں، اگر روزہ دار ہیں تو کم سے کم نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے سنت کی ادائیگی کے لیے۔ اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو دھوئیں۔ چہرے کو 3 مرتبہ دھوئیں، بال کے جمنے کی جگہ سے تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک مکمل چہرہ آپ دھوئیں، ایک جگہ بھی خشک نہ رہے، اور یہ وضو کے ان 4 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کی ادائیگی مکمل ضروری ہے، اگر تھوڑی سی بھی ادائیگی میں کمی رہ گئی تو وضو ناقص و ادھورا رہے گا۔ چہرہ دھونے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں کہنیوں کے ساتھ، اور یہ ہاتھ کو کہنیوں کے ساتھ دھونا یہ وضو کے اندر دوسرا فرض ہے۔ تو اپنے ہاتھ کو کہنیوں کے ساتھ دھوئیں، اور دھونے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ اپنے پوروں کی طرف سے کہنی کی طرف پانی پہنچائیں۔ لیکن آج کل لوگ چونکہ نل سے وضو کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اپنے کہنیوں کو نل کے اندر لگاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو نیچے رکھتے ہیں، اس طرح وضو کرتے ہیں۔ وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی۔ تو سنت کی ادائیگی بھی ضروری ہے، چونکہ سنت کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ بھی مکروہ ہے شریعت مطہرہ کی نظر میں۔ تو آپ فرائض کے ساتھ ساتھ آپ سنن کی بھی پیروی کریں، سنن پہ بھی عمل کریں تاکہ وضو ہمارا مکمل ہو، اللہ تعالیٰ اس کا مکمل ہمیں وضو کا ثواب عطا فرمائے۔ تو اس طرح آپ 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں کے ساتھ دھوئیں، اور ہاتھ کو دھونے میں کہنی کا خاص خیال رکھیں۔ اکثر لوگ، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو وضو کرتے ہیں اور ان کی کہنی خشک رہتی ہے، تو کہنی کا خاص خیال رکھنا ہے، چونکہ عام طور سے لوگ کہنی کو چھوڑ دیتے ہیں اور خشک رہتی ہے اور وہ غافل رہتے ہیں، حالانکہ ان کا وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ جو فرائض ہیں وضو کے اندر ان کا خاص خیال رکھا جائے، اگر ان میں تھوڑی سی بھی کمی رہ گئی تو وضو ناقص رہے گا، وضو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کو سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح یہ وضو کا تیسرا رکن ہے۔ چوتھائی سر کا مسح یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح سنت ہے۔
تو اس لیے آپ پورے سر کا مسح کریں، اور پورے سر کا مسح کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ان تینوں انگلیوں کو ملائیں اور اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے پیچھے والے سر کے حصے تک لے جائیں، اور پیچھے والے حصے سے آپ اپنے ہاتھوں کو آگے کے سر کی طرف لائیں، اور ان شہادت کی انگلیوں سے اپنے کانوں کے اندرونی حصے کا مسح کریں، اور انگوٹھے کے پیٹ سے اپنے کان کے باہری حصے کا مسح کریں، اور آپ اپنی انگلی کے پشت سے اپنی گردن کا مسح کریں۔ اس طرح آپ نے مسح کر لیا، آپ کا یہ مسح مکمل ہو گیا۔ اب آپ اس کے بعد اپنے پاؤں کو ٹخنوں کے ساتھ دھوئیں۔ ٹخنا بولتے ہیں پاؤں کے اندر جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کو ٹخنا بولتے ہیں۔ تو اپنے پاؤں کو ٹخنوں کے ساتھ 3 مرتبہ دھوئیں، اور بہتر ہے، سنت ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کریں۔ خلال کس طرح سے کریں گے؟ پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کر دیں۔ اس طرح آپ اپنے پاؤں کا خلال کریں۔ اس طرح آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ جب وضو کر لیں تو اس کے بعد آپ کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت وضو کے بعد احادیث کریمہ میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو وضو کا مکمل طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا تو ریپیٹ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ اس طرح سے آسانی کے ساتھ وضو کریں اور اپنی نماز کی ادائیگی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔